آج ہم ایک بہت ہی گہرے اور سچ پوچھیں تو جھنجھوڑ دینے والے پیغام پر بات کرنے والے ہیں۔ یہ ایک ایسی نصیحت ہے جو سیدھا ہر انسان کے دل پر دستک دیتی ہے۔ یہ ہمیں مجبور کرتی ہے کہ ذرا رک کر اپنے اندر جھانکیں، خود سے کچھ سوال کریں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس میں ہمارے لیے کیا سبق چھپا ہے۔ اور دیکھیں اس پیغام کی شروعات ہی کتنی زبردست ہے۔ اے آدم کے بیٹے، کوئی خاص نام نہیں، کوئی خاص قوم یا نسل نہیں، بلکہ ہر انسان جو بھی اس زمین پر ہے وہ اس خطاب میں شامل ہے۔ یہ الفاظ فوراً ہمیں متوجہ کر لیتے ہیں، ہے نا؟ مطلب یہ بات سیدھی ہم سے ہو رہی ہے، یہ ہم سب کے لیے ہے۔ اچھا، تو سب سے پہلی بات جو یہ نصیحت ہمارے سامنے رکھتی ہے وہ ایک بہت ہی بنیادی انسانی کمزوری ہے، اور وہ ہے ہمارے قول اور فعل کا تضاد، یعنی ہم کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ اور ہیں۔ یہ ایک ایسی کشمکش ہے جس سے ہم میں سے شاید ہی کوئی بچا ہو۔ یہاں ایک بہت گہری نفسیاتی بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ ہم سب نجات تو چاہتے ہیں، کامیابی چاہتے ہیں، لیکن اس کے لیے عمل کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ لمبی لمبی امیدیں لگائے بیٹھے ہیں کہ ہاں کل کر لیں گے، بعد میں توبہ کر لیں گے۔ دنیا کے لیے تو ہمارے پاس بڑے بڑے منصوبے ہوتے ہیں، لیکن جب آخرت کی بات آتی ہے تو وہاں صرف خالی خواہشیں رہ جاتی ہیں۔ اور یہ تضاد یہاں بالکل کھل کر سامنے آ جاتا ہے۔ زبان سے تو ایسی باتیں نکلتی ہیں جیسے ہم سے بڑا کوئی پرہیزگار، کوئی زاہد ہے ہی نہیں، دنیا سے بے رغبتی کا اظہار، لیکن جب عمل کی باری آتی ہے تو وہ بالکل الگ کہانی سناتا ہے، وہ منافقوں جیسا ہے۔ یہ ایک بہت کڑوی لیکن سچی حقیقت ہے جو ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ آخر ہم کر کیا رہے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ اس منافقت کی، اس اندرونی تضاد کی پہچان کیا ہے؟ آئیے ذرا تفصیل سے دیکھتے ہیں کہ اس کی کیا کیا نشانیاں بتائی گئی ہیں۔ یہ نشانیاں بہت سیدھی اور واضح ہیں۔ دیکھیے، جب کچھ ملتا ہے تو شکر نہیں، قناعت نہیں، اور جب اللہ کچھ لے لیتا ہے تو صبر بھی نہیں ہوتا۔ لوگوں کو تو بڑی آسانی سے نیکی کا حکم دے دیتے ہیں، لیکن جب خود عمل کی باری آتی ہے تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ برائی سے دوسروں کو تو روکتے ہیں، پر خود اس سے باز نہیں آتے۔ سالے لوگوں سے محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن ان جیسے ہیں نہیں، بننے کی کوشش بھی نہیں۔ اور سب سے حیران کن بات، منافقوں سے نفرت کا اظہار کرتے ہیں، جبکہ خود بھی انہی کی صف میں کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں مل کر ایک بہت گہرے اندرونی بحران کی تصویر دکھاتی ہیں۔ تو یہ ساری باتیں ہمیں ایک بہت بڑے اور بنیادی سوال کے سامنے لا کھڑا کرتی ہیں۔ کیا ہمارا ظاہر اور ہمارا باطن ایک ہے؟ کیا جو ہم دنیا کو دکھاتے ہیں اندر سے بھی ویسے ہی ہیں؟ اور یہی وہ سوال ہے جو ہمیں اس بحث سے ایک ایسی اٹل حقیقت کی طرف لے جاتا ہے جس سے کوئی فرار ممکن نہیں۔ اب یہاں سے بات کا رخ بدلتا ہے۔ انسانی کمزوریوں سے ہٹ کر اب ایک ایسی آواز کا ذکر ہے جو ہمیں روز پکارتی ہے، ہر لمحہ پکارتی ہے، لیکن ہم اپنی دنیا کی بھاگ دوڑ میں اسے سن ہی نہیں پاتے۔ اور جانتے ہیں یہ کس کی پکار ہے؟ یہ اس زمین کی پکار ہے جس کی پیٹھ پر ہم چلتے پھرتے ہیں۔ اور زمین کیا کہتی ہے؟ اس کی آواز میں ایک عجیب ٹھہراؤ اور ایک گہری سچائی ہے۔ وہ کہتی ہے، آج تو میری پشت پر چل رہا ہے، یاد رکھ کل تجھے میرے پیٹ میں ہی آنا ہے۔ یہ کوئی ایک دن کی بات نہیں ہے، یہ موت کی یاد دہانی ہے، ایک ایسی پکار جو ہر روز مسلسل ہمارے کانوں میں گونجنی چاہیے۔ تو زمین کے پیٹ میں یعنی قبر میں آخر ہے کیا؟ اب بات اس سے بھی آگے بڑھتی ہے۔ اب قبر خود بولتی ہے، وہ خود اپنی حقیقت بیان کرتی ہے، تاکہ کوئی بھی انسان غفلت کے پردے میں نہ رہ جائے، کوئی غلط فہمی باقی نہ رہ جائے۔ سب سے پہلے قبر کہتی ہے، میں تنہائی کا گھر ہوں۔ سوچی ذرا، ایک ایسی جگہ جہاں کوئی دوست نہیں، کوئی رشتہ دار نہیں، کوئی ساتھ دینے والا نہیں، بس انسان اکیلا ہوگا اور اس کے اعمال۔ پھر دوسری آواز آتی ہے، میں وحشت کا گھر ہوں، یعنی خوف اور دہشت کا مقام۔ ایک ایسی جگہ جہاں ایک انجانا ڈر اور بے چینی انسان کو چاروں طرف سے گھیر لے گی۔ اس کے بعد وہ کہتی ہیں، میں تاریکیوں کا گھر ہوں، گھپ اندھیرا، جہاں دنیا کی کوئی لائٹ، کوئی روشنی نہیں پہنچ سکتی۔ وہاں اگر کوئی روشنی ہوگی تو وہ صرف اور صرف نیک اعمال کی روشنی ہوگی۔ اور پھر وہ اپنے اندر کے عذاب کی طرف اشارہ کرتی ہے، میں سانپوں اور بچھوؤں کا گھر ہوں۔ یہ صرف جانور نہیں، بلکہ یہ اس تکلیف اور عذاب کی علامت ہے جو انسان اپنے برے اعمال کی شکل میں خود اپنے ساتھ لے کر جاتا ہے۔ اور آخر میں وہ اپنی سب سے خوفناک حقیقت بتاتی ہے،
میں بڑی ذلت کا گھر ہوں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں دنیا کا ہر عہدہ، ہر دولت، ہر تکبر اور غرور، سب کچھ خاک میں مل جاتا ہے، کچھ باقی نہیں رہتا۔ لیکن اپنی یہ ساری خوفناک حقیقتیں بتانے کے بعد قبر بات ختم نہیں کرتی۔ وہ ایک آخری، بالکل واضح انتخاب ہمارے سامنے رکھتی ہے۔ یعنی مقصد صرف ڈرانا نہیں ہے، بلکہ ہمیں ایک موقع دینا ہے، ایک راستہ دکھانا ہے۔ اور یہ انتخاب بہت سیدھا سادھا ہے۔ 2 راستے ہیں۔ پہلا، مجھے آباد کر لے۔ کیسے؟ اپنے اچھے اعمال سے، اپنی نیکیوں سے۔ اور دوسرا راستہ، مجھے برباد نہ کر۔ کیسے؟ اپنے گناہوں اور برے کاموں سے۔ چوائس بالکل واضح ہے۔ تو اس ساری گفتگو کا، اس پوری نصیحت کا نچوڑ آخر میں بس ایک ہی سوال میں آ کے سمٹ جاتا ہے۔ ایک ایسا سوال جو کسی اور کے لیے نہیں، بلکہ ہم میں سے ہر ایک کے لیے ہے، اپنے آپ سے پوچھنے کے لیے، کہ ہم اپنی قبر کو آباد کرنے کی تیاری کر رہے ہیں یا اسے برباد کرنے کی۔